5G کتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر پاکستان کے لیے؟ شکریہ بہت بہت ندیم آپ نے بلایا. دیکھیں 5G سے پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجیز 3G 4G 5G وینڈر کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے, جو لوگ بناتے ہیں, کسٹمر کے لحاظ سے, آپریٹر کے لحاظ سے. لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے کسٹمر کے اوپر, کیونکہ کسٹمر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. تو کسٹمر کو ایکچولی چاہیے انٹرنیٹ, اس کو چاہیے کہ اس کا انٹرنیٹ چلے, اچھی رفتار پہ چلے, مناسب قیمت پہ چلے اور ہر جگہ چلے. دس از واٹ دا کسٹمر ایکچولی وانٹس. یہ تھوڑی سی گمکس آ جاتی ہیں کہ جی جس طرح ہائی آکٹین فیول ہے, یہ ڈیزل ہے, یہ وہ ہے, ان کو چاہیے کہ جی صحیح مناسب فیول ہوئے جو اس کی گاڑی جو ہے اس کو چلا سکے. تو 5G ایک ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ ضرور ہے. پاکستان میں جو لوگ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس اسپیکٹرم ایک, آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ ایک سڑک ہے, ایک سڑک کی سرٹن وڈتھ ہوتی ہے, اگر اس میں زیادہ گاڑیاں ڈالیں گے تو وہ آہستہ چلے گی. پاکستان میں افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم نے ایز اے کنٹری اسپیکٹرم ریلیز نہیں کیا, تو اٹ از ون آف دا موسٹ اسپیکٹرم اسٹاروڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. اب جب اسپیکٹرم کی یہ جو آکشن آنے والی ہے, اس کے بعد مزید اسپیکٹرم کھلے گا. اس اسپیکٹرم کے اوپر آپ جو آج کا جو 4G ہے اس کی بھی سپیڈ آپ 10 گنا 20 گنا بہتر کر سکتے ہیں. سو اگر ہم صرف کسٹمر کے نظریے سے دیکھیں تو ان کو بہتر انٹرنیٹ چاہیے, سو وہ ایک بہتر 4G بھی دے سکتا ہے. اچھا 5G کو کچھ فوائد ہیں ضرور, ظاہری بات ہے کہ ایک یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی میں صرف انٹرنیٹ تیز ہونا نہیں ہے, اس میں انٹرنیٹ آف تھنگز ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بہت ساری ڈیوائسز آپ کی کنیکٹ ہو سکتی ہیں. اگر آپ کوئی آٹونمس وہیکلس چلا رہے ہیں یا ریموٹ سرجری کر رہے ہیں, اس میں آپ کے اپ لنک کی جو لیٹنسی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو زیادہ تر انڈسٹریل اس کے جو یوز کیسز ہیں وہ زیادہ ہیں بجائے یہ کہ ایک نارمل کنزیومر کے لیے. جو نارمل کنزیومر ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا, لیکن وہ فائدہ وہ 4G سے بھی اٹھا سکتا تھا اگر ہمارے ملک میں اسپیکٹرم زیادہ ہوتا. اب یہ اسپیکٹرم آکشن ہونے جا رہی ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ اس سے مطلب میں اپنے گھر میں 3 سپریٹ کمپنیز کے ساتھ, ایک آپ کی اس موبائل سروس کے ذریعے اور 2 مختلف اور کمپنیاں جن کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہوں, اور میری کسی سے بھی تسلی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ میرا دل ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بھاگے, کیوں نہیں بھاگ رہا, کئی دفعہ ہینگ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آنی شروع ہوں گی کہ سپیڈ اس کی بہتر ہو جائے, ریلائبلٹی اچھی ہو جائے. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جب ظاہری بات ہے اسپیکٹرم زیادہ ہوئے گا تو اسی جگہ پہ اگر آپ کے گھر کے نیبرہڈ میں کنجیشن ہے تو وہ کنجیشن ریلیو ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں مزید ٹاورز لگانے پڑتے ہیں. اس میں کئی ریزیڈینشیل ایریاز میں ہمیں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے کہ کتنی دیر اپروول میں ملتی ہے بیفور وی کین گیٹ دا ٹاور انسٹالڈ اوور دیئر. سو اس کے 2 وجوہات ہو سکتے ہیں جو اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اس میں. ایک تو یہ اسپیکٹرم کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے, دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیبرہڈ میں کوئی نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو پرانا ٹاور تھا اس کا اینگل آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی ہائی رائز بن گیا. کیونکہ ہمارے جو شہر ہیں, ہماری جو سٹیز ہیں, وہ ایک لیونگ آرگنزم ہوتی ہیں. مطلب اس میں ایک نئی بلڈنگ بن گئی, اس سے پھر کو آپ کو ایک نیا ٹاور لگانا پڑے گا, کسی ایک ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی طرح آپ کو سپیڈ بہتر کرنی پڑے گی یا آپ کا ایکسپیرینس بہتر کرنا پڑے گا. 5G کے ٹاورز بھی شاید زیادہ تعداد میں لگانے پڑتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ پورا شہر ہمارا وہ جنگل کی طرح ادھر ہر جگہ ٹاور نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ٹاورز ایکچولی اب ایک کامن ٹاور کمپنیز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں. وہ ٹاورز اب شیئر کر رہے ہیں جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے. اور یہ جو ویژول ان اپیلنگ سا ایک ہو جاتا ہے کہ 4 ٹاورز لگے ہوئے ہیں ایک بلڈنگ کے اوپر, وہ آہستہ آہستہ ایک ٹاور ہونا چاہیے اور اس کو بھی کیموفلاج کرنا چاہیے کہ آپ کے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ نہ آئے. تو اس کے اوپر چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اس کو کیموفلاج کر سکتے ہیں, بہت ساری بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں انڈور سولوشنز ہوتی ہیں تو آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آتا. اور اس میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان میں تھوڑی سی جو ویژول بدنمائی ہے وہ ذرا زیادہ ہے.